بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بھائی نے مناظرہ بھیجا جو انڈیا میں مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر نامی کسی شخص کے درمیان ہوا اور مجھے تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ دیکھیے، وہ اللہ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، پوری کائنات کا جو مالک ہے، جس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اتنی قدرت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ یہ اسی کی قدرت اور طاقت کا یہ انداز ہے کہ اس نے یہ دنیا اس انداز سے ڈیزائن کی ہے کہ اگر تم یہ ثابت کرنے پر آ جاؤ کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں، تو تب بھی تمہیں اس طرح کے دلائل اسی نے دیے ہیں تاکہ تمہارے اوپر اور تمہارے جیسے سارے لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ اور اس انداز سے جب کوئی بحث چھڑتی ہے تو خیر ہی کے ذریعے سے چھڑتی ہے۔ یہ وہی اوپر والا ہے جو اس انداز سے لوگوں کے درمیان گفتگو کرا کے انسانوں کے اوپر اپنی حجت تمام کرتا ہے، کیونکہ ایک بہت زبردست فیصلے کا دن آنے والا ہے جس کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا ہے اور انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ دور نہ جاؤ، انسان خود اپنے اوپر غور کرے تو اس کو دلائل مل جائیں گے کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہی دلیل اس کے لیے کافی ہے۔ دلائل اتنے زیادہ ہیں دلائل کہ اس کی وجہ سے یعنی دلائل کی روشنی اتنی زیادہ ہے، اتنی تیز ہے کہ کچھ کم ظرف لوگوں کو پھر اس روشنی میں، تیز روشنی ہونے کی وجہ سے گویا جس طرح الو کو کہتے ہیں نظر نہیں آتا، اس طرح ان کو بھی نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی نیا مناظرہ نہیں ہے، تاریخ میں ہمیشہ اس طرح کے مناظرے ہوتے رہے ہیں اور انسانوں پر اپنی حجت تمام ہوتی رہی ہے۔ اس کی ایک دو چھوٹی چھوٹی میں مثالیں دوں گا۔ اسلامی اسکالر کے بارے میں آتا ہے ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ کسی مہلد نے اسی طرح مناظرہ کرنا چاہا اللہ کے وجود کے اوپر کہ کیا اللہ وجود ہے اس کا یا نہیں ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ، جس طرح یہ انہوں نے مناظرہ کیا۔ تو وقت طے ہوا، لوگ اس میں اکٹھے ہوئے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے لیٹ آئے، تو اس نے بڑا اعتراض کیا کہ اتنا بڑا مناظرہ تھا اور آپ اتنے بڑے عالم دین ہو کے آپ نے وعدہ خلافی کی، لیٹ آئے، آپ کو جلدی آنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میری مجبوری تھی، اصل میں راستے میں ایک دریا بڑھتا تھا، پانی آج زیادہ تیز ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے، تو میں حیران تھا کہ میں کس طرح وہاں مناظرے کی جگہ پہنچوں گا۔ تو اچانک ایک درخت کٹنا شروع ہو گیا، اس کے تختے بنے، پھر کیل اڑ کے کہیں سے آئے اور ایک دم کشتی بنی، اور پھر کشتی میں بیٹھ کے میں یہاں پہنچ گیا۔ تو ایک دم اس نے کہنا شروع کر دیا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دم درخت کے خود تھوڑے سے تختے کٹ سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے، آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی کشتی اگر خود نہیں بن سکتی ہے، یہ پوری کائنات خود کیسی بنائی ہے بغیر کسی بنانے والے کے، کیسے؟ تو اس انداز سے یعنی ایک گفتگو سامنے آئی۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ، کسی جہاز کے اندر ایک کوئی ماڈرن قسم کا آدمی اسی طرح جاوید اختر کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی مسلمان کی جو قریبی چھوٹی سی بچی تھی اس کو کہنے لگے کہ چلیں کچھ باتیں کرتے ہیں گاڈ کے بارے میں کہ ہے یا نہیں۔ تو اس بچی نے کہا کہ وہ باتیں تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ ایک ہی طرح کا چارہ گائے کو ڈالا جائے تو اس کے اندر سے جو گوبر نکلتا ہے اس کی شکل دوسری ہوتی ہے، اور وہی چارہ اگر بکری کو ڈالا جائے تو اس کے اندر سے جو گوبر ہوتا ہے وہ مینگنی کی شکل میں نکلتا ہے، یہ کیوں؟ تم پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے کچھ سوچا، دماغ پر زور دیا، کیا اس نے بتانا تھا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ ایک بکری کی مینگنی کے بارے میں تجھے معلوم نہیں ہے، تو اس پوری کائنات کے مالک اور خالق کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اسی طریقے سے نمرود ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے وقت کے پیغمبر نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے کے ساتھ اسی طرح کا ایک مناظرہ کیا
کرنا چاہا اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ کیا دلائل ہے تمہارے پاس کہ وہ جس رب کی بات کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جس نے پیدا کیا ہے اور جو موت دیتا ہے، تو زندگی اور موت دیتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کافر بادشاہ نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو اس نے یعنی اپنے انداز سے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا اور کسی ایسے آدمی کو جو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا دیکھا یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے الجھنے کی بجائے، بحث کرنے کی بجائے یہ کہا کہ دیکھو وہ رب وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو اس طرح کے مناظرے ہوئے ہیں، لیکن جس نے نہیں ماننا ہے اس نے نہیں ماننا ہے، کیونکہ یہ کائنات انسان کو اسی طرح کا ریئیکشن کرتی ہے جس طرح وہ خود ایکشن کرتا ہے۔ اور اللہ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ بھی انسان کے ساتھ گویا اسی طرح ریئیکشن کرتا ہے جس طرح کا آپ اس کے بارے میں گمان کریں گے۔ اگر آپ گمان کریں گے کہ وہ کوئی نہیں ہے تو وہ آپ کو اسی طرح ریئیکشن کرائے گا کہ واقعی کوئی نہیں ہے، اس طرح کے دلال تمہارے دماغ کے اندر آئیں گے۔ اور اگر آپ یہ یقین کریں گے کہ وہ ہے تو یہ ایمان اتنا بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھتا جائے گا کہ پھر انسان اللہ اپنے مالک کی بندگی اس طرح کرتا ہے کہ جو ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بن دیکھے اپنے مالک اور خالق سے وہ محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے، مولد نے، جاوید اختر کی طرح کوئی آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ جو تم اپنا تن من دھن لگا رہے ہو ایک ایسی چیز کی خاطر، ایک ایسی یعنی بن دیکھے اللہ کی خاطر کہ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اور تم بیوقوفی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے بڑا عقلی جواب دیا، کیونکہ وہ باقی دلائل تو مانتا نہیں ہے۔ اس کو جواب دیا کہ دیکھو تمہارا یہ خیال ہے کہ بس مر کے مٹی ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، مر کے مٹی نہیں ہونا ہے، بلکہ مرنے کے بعد اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اور خاص کر اپنے مالک اور خالق کے حکم اور فرمانبرداری میں جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور بالفرض تمہاری بات مانی جائے کہ مر کے ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو ہم دونوں برابر ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرا زیادہ زیادہ کیا جائے گا، جو کچھ چلو میں نے کیا۔ اور اگر بات میری سچی ہو گئی، اس میں اگر سے شک والا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ دوسرے کے عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میری بات سچی ہو گئی اور تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی کام ہی نہیں کیا، تم نے مانا ہی نہیں اس چیز کو، تو بتاؤ پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تو یہ چیز انسان کو ہلا دیتی ہے اندر سے، سوچنے والے کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا اور کافر اور مشرک جب جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے اسی جرم کی وجہ سے، تو جہنمی کہیں گے کاش ہم نے اپنی عقل ہی کو استعمال کیا ہوتا یا کسی کی سنی ہوتی تو آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، عقل سے کام لو، کہ یہ دنیا کے نظام کے اوپر غور کرو، ہواؤں کے چلنے کے اوپر، بارش کے ایک خاص انداز سے برسنے کے اوپر، سمندروں کے اوپر، طوفانوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، خود اپنے جسم کے اوپر، اپنی خوراک کے اوپر انسان ذرا سے غور کرے گا کہ یہ نظام کس طرح چل رہا ہے۔ اور ہر نئے دور کے اندر یہ جو سائنسی تحقیقات کے ذریعے چیزیں اور زیادہ سامنے آتی جا رہی ہیں، یہ معاملات اور زیادہ آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ نظام خود نہیں چل رہا ہے بلکہ چلانے والا چلا رہا ہے، اور وہ چلانے والا بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے، حکیم ہے، اور پھر وہ اکیلا ہے۔ اصل مسئلہ پھر یہ ہے، آج مسلمانوں کا یہی مسئلہ، یہ ثابت تو کرتے ہیں کہ اللہ ہے، بھائی مان لیا اللہ ہے، اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب اس کی فرما برداری کرنا پڑے گی، اس کا حکم ماننا پڑے گا، اس کو اکیلا ماننا پڑے گا۔ یہ آج مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے، مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے تو ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کے آگے کا مسئلہ جو ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ آج کے مسلمانوں کے ساتھ اگر اس پر گفتگو کی جائے، ڈیبیٹ کی جائے، تو یہ جاوید اختر سے زیادہ عجیب و غریب انداز سے آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں، اور بھی ہیں، اللہ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اور بھی ہیں جو اللہ کی طرح ہیں، حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں اور مشکلیں حل کر دیتے ہیں، اولادیں دیتے ہیں اور غریبوں کو نوازتے ہیں، یہ غریب نواز ہیں، خواجہ ہیں،
یہ جناب داتا صاحب ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو پھر وہ جو اوپر والا ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ سنتا ہے۔ اس طرح کے گمراہ خیالات ان مسلمانوں کے اندر بھی بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ آئے ہیں۔ اس انسان نے اصل میں افراد و تفرید کا یہ شکار ہوا ہے، کوئی ایک کنارے پر گیا، کسی نے دوسرا کنارہ پکڑ لیا۔ جس طرح جاوید اختر صاحب نے یہ کنارہ پکڑا ہے کہ وہ اللہ جو ہے یعنی وہ گاڈ جیسے یہ کہتا ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمارے صوفیہ نے جتنے صوفی گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، وہ یہ زور لگاتے رہے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز گویا اللہ ہے، پہاڑ بھی اللہ ہے، درخت بھی اللہ ہے، سمندر بھی اللہ ہے۔ تو اس انتہا کے اوپر چلے گئے، نہ اس طرف والے نے اس اللہ حقیقی مالک کو مانا، نہ انہوں نے مانا۔ حتیٰ کہ زیادہ دور نہ جائیں، یہ قریب کے ہمارے جو لوگ گزرے ہیں، چاہے یہ ہمارے ڈاکٹر اسرار جیسے ہوں، یہ بھی وحدت الوجود کے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں، پھر مثالیں دے دے کے ثابت کرتے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا، قرآن اکیڈمیاں چلانے والا اور قرآن کے درس دینے والا وہ یہ عقیدہ رکھے، لیکن جس کے لیے اللہ ہدایت کا دروازہ نہ کھولے وہ بالکل قریب آ کے بھی اندھا رہتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اصل میں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی طریقے سے امتحان لیا ہے، اور جس طریقے سے فطرت انسان کی جو ہوتی ہے کہ جب کوئی سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک دم وہ اوپر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے، وہ اس بنانے والے نے رکھی ہے، لیکن یہ جو فطری طور پر تھوڑی دیر کے لیے انسان مولد سے مولد انسان بھی اوپر والے کی طرف آ جاتا ہے، یہ گویا اس کو نشانی دکھائی گئی ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو اپنے بنانے والے کا، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم، کہ تم کس طرح انکار کر سکتے ہو اپنے مالک اور خالق کا، تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ تمہارے جیسے کتنے انسان ہیں وہ مرتے جاتے ہیں، وہ پھر وہ دنیا میں واپس نہیں آتے ہیں کبھی بھی، تو وہ کہاں جاتے ہیں وہی بتا سکتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس نے کتابیں نازل کی، اس نے ایسے اپنے چنیدہ بندوں کے ذریعے یہ پیغام انسانوں تک پہنچایا ہے۔ کیونکہ یہ جو سوال ہیں، دو سوال، اس کا سائنس جواب نہیں دیتی ہے، اور سائنس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی ہستی یا اللہ کے اس نظام کے علاوہ کوئی نظام ہے جو اس سے ٹکرا رہا ہے۔ سائنس تو وہ چیزیں جو اس طرح کھلتی ہیں، جو قوانین اللہ نے بنائے ہیں، اس کو جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ سائنس کی ایجاد ہوئی ہے جی۔ یہ حالانکہ اس سے پہلے بنانے والے نے جو اصول بنائے ہیں تبھی تو یہ ایجاد ہوئے، ورنہ یہ ایجاد نہیں ہو سکتے تھے۔ تو کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر مختلف اوقات میں آئے ہیں، مختلف علاقوں میں آئے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ اپنے بنانے والے خالق اور مالک کی بندگی کرو۔ اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور امتحان صرف عقیدے کا ہے کہ تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ یہ وقت اگر ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملے گا، یہ تمہارا وہ جرم ہوگا۔ تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہیں اشرف المخلوق بنایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے تمہیں فوقیت دی ہے تمام مخلوق کے اوپر، اور جو معزز ترین قسم کی مخلوق تھی جو ہر وقت اللہ کی تسبیح حمد اور ثنا بیان کرتی رہتی تھی، اس کو تمہارے سامنے جھکایا ہے تمہیں عزت دینے کے لیے۔ تو دیکھو تم اپنے مالک اور خالق کے وفادار رہنا، پوری کائنات گویا تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور تمہیں اس نے صرف اپنے لیے بنایا ہے کہ تم صرف اپنے مالک کے گن گاؤ، تم اپنے مالک کے ساتھ محبت کرو، اپنے مالک کے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو، اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے آخری حد تک جاؤ، آخری حد تک۔ پھر نمونے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بنائے ہیں کہ دیکھو ایسا انسان ہوتا ہے۔ یہی انسان اگر یہ ایک بات مان لے تو یہ بہترین مخلوق ہے، اور یہی انسان ہے اگر یہ والی بات نہ مانے تو یہ بدترین مخلوق ہے، یقین کیجئے۔ تو بڑی بڑی مثالیں ہیں، بہت ہی زیادہ گفتگو اس کے اوپر کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایسی
آزمائش لی کہ اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کرو، خواب یہ دکھایا گیا کہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم کیا میرے سے بھی آگے کوئی چیز ہے، میرے حکم سے آگے بھی کوئی چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے تھے، انہوں نے بالکل اس حکم کے اوپر فرمانبرداری کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا، اور پھر کر گزرنے کے لیے بالکل آخری جب لمحہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے روکا، ابراہیم رک جاؤ، بس 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 بس، اس انداز سے۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ اس دنیا کا معاملہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جاوید اختر ہارے یا یہ شمائل ندوی صاحب، یہ تو ہر انسان اس کے اوپر تبصرہ کرے گا، سوچے گا، میں بھی اسی انداز سے کر رہا ہوں، لیکن اگلا سٹیپ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ یہ شمائل ندوی صاحب بھی کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ ہیں، یا یہ بریلوی ہیں، یا یہ دیوبندی ہیں، یا اہل حدیث ہیں، یا سلفی ہیں۔ اگر ان کے عقیدے دیکھے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، یقین کیجئے ان کے عقیدے اس طرح شرک آلودہ ہیں، اور پھر دین کو انہوں نے پیشے کے طور پر اپنایا ہو۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جس اللہ کو یہ ثابت کر رہے ہیں اس اللہ کے فرما بردار بنیں، اس اللہ کے لیے نمازیں پڑھائیں یا اذانیں دیں، یہ اس کی بھی اجرت وصول کر لیتے ہیں۔ ان کے سارے مسلک جتنے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سعودی ہوں، سب نے دین کو ایک پیشے کے طور پر اپنایا ہے۔ جن کی زبانوں کے اندر قرآن ہے، یقین کیجئے ان کے عقیدے بھی میں نے دیکھے ہیں، بڑے قریب سے جا کر دیکھا ہے انہوں نے، یقین کیجئے کہ ان کے عقیدے اس طرح مشرکانہ ہیں کہ بتاؤ قرآن کے اوپر تمہارا ایمان ہے؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تمہارا ایمان ہے؟ نبی علیہ السلام تو فرمائے اقرأ القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن کو پڑھو، پڑھاؤ، اس کو ایمان عقیدے کو سمجھنے اور سمجھانے کا ذریعہ بناؤ، لیکن اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور سارے اس کے اوپر کماتے ہیں، نمازیں پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، ہر جگہ سلفی ہوں، حنبلی ہوں، میں نے دیکھا بڑی بڑی تنخواہیں ان کی، اذان دینے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، اور یہ سارے اجرتی ہیں، اذان کی تنخواہ لیتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو بتاؤ تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم نے جو ثابت کیا کہ اللہ ہے، وہ ہے، اور وہ پوچھے گا، اس نے یہ نظام ایسے نہیں بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس سے انشاءاللہ خیر ہی نکلے گا، یقین کیجیے، اور یہ بھی اوپر والے کی قدرت ہے، اس کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ حتیٰ کہ میں جو بول رہا ہوں، اس کے اوپر تبصرے کر رہا ہوں، دوسرے لوگ تبصرے کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی کے ایک منصوبے کا ایک حصہ ہیں، اور جو اس بات کو مانے گا اپنے مالک کا بندہ بن جائے گا، ان فرقوں سے نکلے گا، اور دنیا کی بجائے آخرت کی وہ بازی کھیلے گا، تو واقعی وہ اپنے مالک اور خالق کو غفور الرحیم پائے گا۔ اور وہاں ایک ایسا نظام چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے ایسے محلات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو بھی کوئی پریشانیاں، غم، جدائیاں، ناممکن، اس طرح کی جتنے الفاظ ہیں یا جتنے انداز ہیں، وہ اس دنیا میں ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا میں جتنی حسرتیں ہیں کہ انسان چاہتا ہے یہ بھی ہو جائے، ایسا ہو جائے، کاش یہ ہو جائے، وہ سب کچھ وہاں ہو جائے گا۔ تو بتاؤ وہ کیسی زندگی ہوگی؟ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اعلان کر دیا جائے گا کہ ہمیشہ تم جوان رہو گے۔ انسان جانتا ہے جوانی کیا چیز ہوتی ہے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ بیماری انسان جانتا ہے کیا چیز ہوتی ہے۔ اور پھر کہا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کبھی پریشانی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ انسان جانتا ہے پریشانی کیا چیز ہوتی ہے۔ اور پھر کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ وہاں موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اس طرح خوشی کا اعلان کر دیا جائے گا، اور وہ مالک خالق جس نے ہمیں بنایا ہے وہ اعلان کر دے گا کہ میرے بندو، اب میں ہمیشہ ہمیشہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور دوسری طرف ان سارے کافروں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو ایسی خوفناک آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اتنی گہرائی کے اندر ان کو پھینکا جائے گا کہ 70 سال لگے تھے پتھر کو نیچے پہنچتے ہوئے۔ اور سب سے نیچے جو آخری درجے کا جہنم ہوگا، اس کے اندر ایسے ہی دوغلوں کو، منافقوں کو رکھا جائے گا، جو حالانکہ مسلمان تھے لیکن دوغلے تھے، دو رخے تھے اور مخلص نہیں تھے، مخلص مومنین کے مخالف تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو دھکیلا جائے گا۔ ان کی سر اس طرح ہو جائیں گے جس طرح بھنی سری ہوتی ہے، کبھی دیکھی ہوگی، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا وہ ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت چیخیں گے، چلائیں گے، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ تو ہے، تیری جہنم ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، انبیاء نے سچ کہا تھا، اب ہم دوسرا رویہ اختیار کریں گے۔ مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میرے ساتھ ایک ٹیچر تھا، انڈین ہندو تھا، اس سے دعوت چلتی رہتی تھی، بات چیت میں کرتا رہتا تھا اس سے کہ دیکھو یہ مورتی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ مورتیوں کی پوجا کرنا
یہ بہت ہی بڑی جہالت ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتا تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں صرف ہندوؤں کو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا تھا یہ جو مسلمان مزار پوجا کرتے ہیں، گنبد پوجا کرتے ہیں اور مردوں کو سننے والا سمجھتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیکھتے ہیں، یہ بھی تمہاری طرح کے یعنی بد عقیدہ لوگ ہیں۔ تم دونوں کا ایک ہی عقیدہ، تم کھڑے معبود کو پوجتے ہو، یہ لیٹے ہوئے معبود کو پوجتے ہیں، تم وہاں پھیرے لگاتے ہو، یہ وہاں طواف کرتے ہیں، تم وہاں بھجن گاتے ہو، یہ قوالیاں گاتے ہیں، تم وہاں پرشاد بانٹتے ہو، یہ نیاز بانٹتے ہیں، فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی طرح کے مجرم ہیں، دونوں ایک ہی طرح کی سزا۔ تو آگے سے ہنس پڑتا تھا، کہتا کوئی بات نہیں، ایسے نو پرابلم، اس طرح کی بات آگے سے کہہ دیتا تھا، بڑے بڑے عذاب سے بھی ڈراتا تھا، تب بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ہلکی سی جو پن ہوتی ہے وہ سوئی، وہ ہلکی سی میں نے اس کو ذرا ایک اس کے بازو کے اوپر تھوڑی سی ایسی چبھائی، اچھل کے ادھر جا کے گرا۔ تو میں کہا کیوں بھائی، نو پرابلم، وٹ پرابلم، وائی یو یعنی جمپ؟ تو کہتا ہے کہ آئی فیل پین۔ اب پتہ چلا ہے یہ اتنی سی سوئی کے اوپر تم اچھل پڑے ہو، اور جب میں جہنم کا ذکر کرتا ہوں تم کہتے ہو نو پرابلم، وہاں گرز ہوں گے اور تھوڑے کے انگارہ بنے ہوئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رکھا جائے گا اگر تم نے آج یہ بات نہ مانی۔ تو یہ مسلمان بھی اپنے دماغ کی ساری کھڑکیاں کھولنے، آج جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں یہ اسی طرح کے شرک کے اندر ملوث ہیں جس طرح ہر دور کے مشرکین رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال بتاتے رہے کہ یہ مردے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ 5 اولیاء اللہ ہے، مت پکارو ان کو، ان کے طریقے پر چلو، لیکن وہ قوم نہیں مانی تھی۔ پھر جب عذاب آیا تو بیوی بھی عذاب میں رگڑ دی گئی اور بیٹا بھی عذاب میں رگڑ دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر وہ بھی پکڑا گیا اور اس کے کچھ کام نہ آئے ابراہیم علیہ السلام۔ خود آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور والدین اور دادا تک کے بارے میں آتا ہے، دادا کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری روایت لائے ہیں کہ وہ ان کا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور، یہ توحید والا دین ہے، وحدانیت والا دین ہے، یہ کوئی وراثت میں نہیں ہے۔ آج جس طرح اپنے آپ کو یہ سید کہتے ہیں، گویا ایسا ثابت کرتے ہیں ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مانو ایمان کو مانو، توحید کو مانو۔ جتنے مشرکین مکہ تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آج یہ جو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ بھی آدم علیہ السلام نبی کی اولاد میں سے ہیں، اور انبیاء کی اولادیں آگے جب چلی ہیں تو یہ انہی میں سے ہیں۔ لیکن اپنی اپنی قسمت اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی۔ یہ جو فیتھ ہوتا ہے یہ بلائنڈ ہوتا ہے، یاد رکھیے، یہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ہدایت کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے مخلص کر لے، جس کے دل کے اندر سے وہ یعنی آواز اٹھے کہ میرا ایک مالک ہے، میرا خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی میرا معبود ہے، وہی میرا داتا ہے، وہی میرا دستگیر ہے، اور باقی کسی کو وہ اپنا معبود نہ مانے، نہ قبر والوں کو، نہ مورتیوں کو، نہ سلیب کو، اور نہ کسی زندہ پیر سے ڈرے، نہ مردہ پیر سے ڈرے۔ کوئی چیز زمین کے اوپر اس کائنات میں ایسی نہیں جو ایک مومن کو ڈرا سکے۔ مومن بہت ہی مخلص ہوتا ہے اور بڑا عجیب ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، یقین کیجیے۔ اکیلا بھی ہو تو پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے پیچھے جو طاقت ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ آزمائش میں ڈالتا ہے اتنا ہی جتنا انسان کے بس کے اندر ہوتا ہے، وہ محبت والا مالک ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے، اس حوالے سے میں مزید دیکھوں گا اگر کچھ اور کہنے کی ضرورت پیش آئی تو، چونکہ بہت بڑا ان کا بیان تھا، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا وہ پورا تھا، تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے اتنا تبصرہ تو بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کرنے، اس سے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ ورنہ دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، کتنے یعنی بولتے ہیں ہندوؤں کے عقائد کے خلاف، عیسائیوں کے عقائد کے خلاف، یہودیوں کے عقائد کے خلاف، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہاں بالکل ڈھیر ہو جاتے ہیں، گویا اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے بتوں کو توڑتے ہیں۔ تو یہی معاملہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑی عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے عام یہ ایک کتنے پڑھے لکھے علی انجینئر صاحب ہیں، اتنا لوگوں کا شرک ثابت کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ بھی پڑھتے ہیں۔ تو بتاؤ اتنا زیادہ شرک اور کفر اور اللہ کو گالی ہے جو شرک کرنے والے اگر آپ کے امام ہیں، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ایک ایک لمحے کے اوپر اس کی نظر ہے، پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ معاملہ بالکل ثابت ہو گیا کہ جس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، چاہے وہ مکی مولوی ہے، مدنی مولوی ہے، اجرت لیتا ہے، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے اور وہ دین پر اجرت لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، تو ایسے بندے کو امام بنانا یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اور بہت ہی زیادہ دین کا یہ مذاق ہے۔ بالکل ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں صحیح معنوں میں وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، اور جو ہمارے مالک اور خالق کے نہیں ہیں پھر وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ایسوں کے ساتھ یہ ہے کہ دعوت کا ایک تعلق رہ سکتا ہے، ان کو امام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔